على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا، خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا، اس کے پیغمبروں کی پیغمبری و رسولوں کی رسالت کا اقرار کرنے والا، ایمان لانے والا مومن بندہ بنا کر اللہ نے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا ہم پر احسان ہے، فضل عظیم ہے۔ مزید اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان ماں باپ عطا فرمائے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل عظیم ہے۔ یہ نعمت ہماری قیامت تک کے بھی اگر ہمیں زندگی مل جائے تب بھی ہماری یہ زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گزارے ہم تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو کچھ شان عطا فرماتا ہے، وہ شان ایسی ہوتی ہے کہ کچھ ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ بندوں کو عطا فرما دیتا ہے کہ جس سے ان کی زبان کو اپنی رحمت کی حمایت کا سہارا عطا فرما دیتا ہے۔ وہ زبان سے بولتے ہیں، خدا کی رحمت سے ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا وہ بولا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان فرماتا ہے۔ اس کا ذکر اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا، میرے بندوں پر میں کچھ ایسا انعام فرما دیتا ہوں جب میں انہیں اپنی رضا سے سرفراز کر دیتا ہوں تو وہ ان کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ پورا ہو جایا کرتا ہے۔ اب اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی میں ایسا کچھ ہوا کرتا تھا کہ یا پھر آج ہم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ ایسے معاملات ہوئے بھی تھے یا نہیں کہ ہم 1400 سال بعد 1500 سال سرکار کی ولادت کو ہو گئے، ہم 1400 سال بعد آ کر کے ہم کچھ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نئی باتیں دین میں ہم لا رہے ہیں، کیا واقعی سرکار کے زمانے میں ایسا کچھ ہوا کرتا تھا؟ یہ سوال بنتا ہے، لوگوں کے ذہن و فکر میں یہ باتیں ڈالی جاتی ہیں کہ بھئی یہ سب نئی باتیں ہیں، یہ ایسا کچھ نہیں تھا، اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس طریقے کی باتیں، ورغلانے والی باتیں، شیطانی وساوس لوگوں کے ذہن و فکر میں اتار کے حقانیت کا جو سچا راستہ ہے، جو اللہ کے ولیوں کا جو سچا راستہ ہے، اس راستے سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ انسان اگر کسی کا بھلا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ بھلا کرتا ہے۔ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے کوئی بندہ اپنی زندگی گزار دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں اثر عطا فرما دیتا ہے، شفا عطا فرما دیتا ہے، دعاؤں کے قبول کرنے کی طاقت یعنی اجابت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ بندہ مانگتا ہے، خدا اسے پورا فرما دیتا ہے، وہ بندہ بولتا ہے، خدا اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی بندے اللہ کے ہوں گے کہ وہ زبان سے بولیں گے تو خدا پورا فرما دے گا۔ اب وہ کیسے ہوں گے؟ دیکھنے میں تم ان سے بھلے گھن کر سکتے ہو، ان کو دیکھ کر کے ظاہری حالت سے تم ان سے دور بھاگنا یا ان کی حالت کو دیکھ کر کے ایسی شان والا تم سمجھ نہیں پاؤ گے، مگر ان کی زبانوں میں اللہ تعالیٰ اجابت عطا فرما دیا ہے، وہ بولتے ہیں اللہ پورا فرما دیتا ہے، یقیناً وہ پورا ہو جاتا ہے۔ یہ کس کی برکت سے ہے؟ یہ رسول اللہ کی برکت سے ہونے والا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ طبرانی شریف، مستدرک اور بیہقی اور خصائص میں اس کا ذکر آتا ہے۔ امام سیوطی وغیرہ کابر بزرگوں نے اس حدیث مبارکہ کو ذکر فرمایا کہ حضرت عبد الرحمن ابن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حکم ابن عاص ایک ایسا شخص تھا
जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नकल उतार करके मुंह टेढ़ा करके सरकार जब बयान फरमा रहे होते तो पीछे मजलिसों में बैठ करके वो सरकार का मजाक बनाने की कोशिश करता था। माअज़ल्लाह, मुंह टेढ़ा टेढ़ा करके सरकार के जैसी आवाज निकालने की कोशिश करता और लोगों को हंसाने का माहौल बना करके, यानी अल्लाह के रसूल की शान में वो बेअदबी किया करता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने उसका जिक्र फरमाया तो एक मर्तबा उसने वैसा ही किया। सरकार ने फरमाया, फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुन कज़ालिका फलम यज़ल यख्तलिजु हत्ता माता। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू ऐसा ही हो जा। सरकार की जबान से निकला वो जो मुंह टेढ़ा करके सरकार की शान में बेअदबी किया करता था, सरकार ने फरमाया कि तेरा मुंह टेढ़ा ही हो जाएगा, तो ऐसा ही हो जा। उनकी जबान से हो जा का लफ्ज निकला, कुन का लफ्ज निकला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुन कज़ालिक, तो ऐसे ही हो जा। सरकार की जबान से निकलना ही था, उसी वक्त से उसका मुंह वैसे ही टेढ़ा हो गया। और फरमाते रावी क्या फरमाते, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बरहक के शहजादे हजरत अब्दुर्रहमान हैं, वो रिवायत फरमाते हैं कि वो जब तक के मरा नहीं था उस वक्त तक के उसका मुंह वैसा ही टेढ़ा रहा, यहां तक कि वो मौत के दरवाजे पर पहुंचा तब भी उसका मुंह टेढ़े का टेढ़ा ही रहा। उसी हालत में वो दुनिया से गया। दुनिया का सरकार की जबान से निकलने के बाद में उसका एक लम्हा भी उस तकलीफ से या उस सजा से वो अपने आप को बचा नहीं सका। पता क्या चलता है, अल्लाह वालों की शान में बेअदबी करना, बिलखुसूस पैगंबरों के सरवर सय्यदुल मुरसलीन है, उनकी शान में कोई बेअदबी करे उसे सजा न मिले, ऐसे कैसे हो सकता। सजा तो उसे जरूर मिलती ही थी, मिलनी ही है, मगर अल्लाह के रसूल की जबान का असर अल्लाह ने हम ईमान वालों को दिखा दिया। अल्लाह ने यह भी दिखा दिया कि जो बेअदब है उन्हें सजा मिलती है, जो मेरे अहले मोहब्बत हैं, जो मेरे महबूब हैं, जो मेरे प्यारे बंदे हैं, उनकी जबान से निकला हुआ जुमला मैं जरूर पूरा कर देता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जबान से निकला हुआ जुमला पूरा फरमा दिया। और इसीलिए हम कहते हैं कि वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, यानी रसूलुल्लाह आपकी जबान कैसी जबान, हमारी जैसी जबान नहीं है कि पल में झूठ तो पल में सच, कभी इधर तो कभी उधर, कभी गीबत तो कभी चुगली, कभी ये तो कभी वो, ना हलाल ना हराम। हमारी जबानों का हाल यह है कि आलूदा है हमारी जबानें गुनाहों से। कल क़यामत में जब हम अल्लाह की बारगाह में जवाब देंगे तब हमें पता चलेगा कि हमने इस जबान से कितने गुनाह कर दिए हैं जो हमें याद भी नहीं है, कितनी गलतियां हमने कर दिए हैं जो हमें याद भी नहीं है। कल क़यामत में पूरा हिसाब होगा। इसीलिए सरकार ने एक जगह फरमाया, एक हदीस में आता है, सरकार ने जबान को पकड़ करके निकाल के बाहर फरमाया कि इसको संभालो तो संभल जाओ, तुम इसको संभालो। यानी हर जगह, हर वो मामला जहां हमें बोलना है वहां भी हम बोलते हैं, जहां नहीं बोलना है वहां भी हम बोलते हैं, जो बोलना है वो भी बोलते हैं, जो नहीं बोलना है वो भी बोलते चले जाते हैं। यही वजह है कि हम गुनाहों के दलदल में धंसे हुए। मगर अल्लाह के रसूल की जबान कैसी है, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। यानी ऐ अल्लाह के रसूल आपकी जबान कैसी जबान है, तमाम अहलुल्लाह, तमाम अहले ईमान क्या बोलते हैं, कुन की कुंजी, यानी हो जा बोलने वाली कुंजी अल्लाह ने बना दिया। आपकी जबान इधर हिली कि उधर पूरा होना, इधर आपने बोला कि उधर पूरा होना, यह यकीनी है। इसीलिए हम कहते हैं उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। यानी अल्लाह ताला ने जो जबान को हुकूमत कुन अता फरमाई है, उस नाफिज हुकूमत पर हम लाखों सलाम पेश करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऐसे ही एक मर्तबा एक शख्स आया, वो बाएं हाथ से खाना खाया करता था, यानी डावा हाथ, जिसे हम दगन में डावा हाथ बोलते, बाएं हाथ से, सीधे हाथ के अपोजिट में जो होता है, जो गंदगी साफ करने के लिए होता है, खाने पीने के लिए रसूलुल्लाह ने सीधे हाथ को फरमाया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सीधे हाथ से खाया पिया करो, तो सीधा हाथ हमारे वास्ते नेमत वाला, इज्जत वाला, बरकत वाला हाथ है। बाएं हाथ से नहीं खाना चाहिए। अगर किसी के हाथ में चोट लग गई है, किसी का हाथ मतलब बीमार है या कोई ऐसी तकलीफ है,
اس کے اندر وہ سکت نہیں ہے، تو مجبوری میں اگر کوئی بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے تو وہ مجبور شخص کی بات الگ ہے، مگر جس کسی کے دونوں ہاتھ سلامت ہیں، دونوں ہاتھ اچھے ہیں، تو نہ کھانا بائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، نہ پانی بائیں ہاتھ سے پینا چاہیے، نہ چائے، نہ پان، نہ ہر کوئی چیز، جو چیز اللہ پاک نے ہمارے لیے حلال طیب کھانے پینے لائق بنایا ہے، جس کو ہم کھاتے پیتے ہیں، اس کو ہم بائیں ہاتھ سے یعنی دائیں ہاتھ سے نہیں کھانا ہے، سیدھے ہاتھ سے ہی کھانا ہے، یہی سنت طریقہ ہے۔ کبھی آدمی کیا ہوتا ہے، اس ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی ہوئی ہوتی ہے تو اس ہاتھ کو خالی کرنے کے بجائے وہ بائیں ہاتھ سے اٹھا کر کے پانی پی لیا یا چائے پی لیا، ایسا کچھ کرتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں ہمیں ثواب سے محرومی ہے اور شیطان سے مشابہت ہے، شیطان کا طریقہ ہے، ثواب ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے پر بھی ثواب رکھا، ہم کھانا پینا اگر رسول اللہ کے طریقے پر کھانا پینا کریں گے تو ہمیں کھا پی کر کے بھی ثواب مل رہا ہے، پیٹ بھر کے بھی ثواب مل رہا ہے، پیاس بجھا کے بھی ثواب مل رہا ہے، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، یعنی دائیں ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک، سرکار نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سرکار نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ وہ شخص نے کہا فقال لا استطيع، وہ شخص غرور و گھمنڈ میں تھا، اس نے کہا کہ میں نہیں کھا سکتا سیدھے ہاتھ سے، جان بوجھ کر کے غرور و تکبر سے اس نے بائیں ہاتھ سے کھایا۔ کبھی آدمی بھول چوک سے کر دیتا ہے، کبھی غفلت سے کر دیتا ہے، بھول چوک، غفلت، بیماری، معذوری یہ الگ چیز ہے، جان بوجھ کر کے کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، غرور و گھمنڈ میں تکبر سے کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، کسی کو معلوم نہیں تھا کر لیا ایک الگ بات ہے، جان بوجھ کر کے معلوم ہونے کے بعد بھی کرنا ایک الگ بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ وہ غلطیاں چھوٹی ہیں جو جان بوجھ کے نہ ہو، انجانے میں، غفلت میں، بیماری وغیرہ سے ہو جائے تو معافی ان کے لیے ہے، مگر جو جان بوجھ کے جو کرتا ہے، غرور و تکبر سے جو کرتا ہے، اس کے لیے سزائیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس سے کہا کہ بھئی تم سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، بائیں ہاتھ سے کیوں کھانا کھا رہے ہو؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے جواب کیا دیا، غرور و تکبر سے کہا کہ لا استطیع، میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، یعنی اس نے عذر بتانا چاہا، نہیں میرے ہاتھ میں تکلیف ہے میں نہیں کھا سکتا، یہ جان بوجھ کر کے اس نے جھوٹ بولا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان تو ایسی ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ان پر اس کو مطلع فرما دیا۔ جب ولی اللہ کے پاس جاتے ہیں تو دل کو سنبھال کے جانے کا حکم ہے، جب نبی کے پاس جائیں تو کیا حال ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اسی طریقے سے پیٹھ کے پیچھے سے بھی ویسا ہی دیکھتا ہوں، سامنے سے بھی ویسا ہی دیکھتا ہوں جیسا تم اپنی آنکھوں کے سامنے کسی چیز کو دیکھتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والے صحابہ دل میں خیال کر کے آتے تھے، رسول اللہ ان کے دل کے خیال کو پورا فرما دیا کرتے تھے۔ یہ روایتیں حدیث اس پر شاہد ہیں۔ سرکار کے علم و ادراک پر یہاں پر بحث نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ شخص رسول اللہ کے سامنے غرور و تکبر کا اظہار کرتا ہے، یاد رکھیں کبھی اللہ والوں کے سامنے غرور و تکبر کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ والوں کے پاس عاجزی سے رہو گے تو برکتوں سے مالا مال ہو جاؤ گے، اگر اللہ والوں کے پاس گھمنڈ اور غرور و تکبر دکھاؤ گے تو دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ کیا ہے؟ یہاں پر سرکار نے فرمایا، سرکار سے جب اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا استطاعت ما منعه الا الكبر فقال فما رفعها الى فيه، کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تو نے کہا کہ میں نہیں کھا سکتا سیدھے ہاتھ سے، سرکار نے فرمایا اب کبھی تو سیدھے ہاتھ سے کھا ہی نہیں سکے گا۔ سرکار کی زبان سے نکل گیا کہ اب تو کبھی اس ہاتھ سے کھا ہی نہیں سکے گا، تو اس کا حال یہ تھا کہ مرتے دم تک کہ وہ اپنے ہاتھ کو منہ تک کے کبھی اٹھا ہی نہیں سکا، اس کا یہ حال ہوگا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں غرور و تکبر کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سزا ہوتی ہے۔ نہ ماننے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سزا ہوتی ہے۔ یہ سزائیں تو ہیں، مگر یہاں بتانا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے محبوب بندوں کی زبان میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، وہ بولتے ہیں اللہ اس بول کو پورا فرما دیتا ہے، وہ جیسے بولتے ہیں ویسا پورا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک اور حدیث ہے، جنگ حنین کے موقع پر چند صحابہ کرام جنگ کر رہے تھے، جنگ کرنے کے درمیان انہی میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا، وہ زمانہ بہت سارے لوگوں کا زمانہ تھا،
کوئی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جنگ کر رہے صحابہ میں سے ایک شخص آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فلاں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے جافشانی سے جنگ کر رہا ہے وہ شخص؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہ من اہل النار، فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ یا پھر ایک روایت کے جو الفاظ اما انہ فی النار، فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے، وہ آگ میں جلنے والا ہے۔ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان۔ اب وہ صحابی حیران ہے کہ وہ سرکار کی طرف سے حفاظت میں، دفاع میں، اسلام کی طرف سے وہ جنگ کر رہا ہے، جبکہ اسلام کی طرف سے جو اس زمانے میں اسلام کے بچانے کے لیے، دین کے بچانے کے لیے، جان کے بچانے کے لیے، ایمان کے بچانے کے لیے جو جنگیں ہوتی ہیں وہ تو جنت میں جانے کا سبب ہوتی ہیں، جہنم میں کیسے لے جایا جائے گا؟ اگر مر جاتا ہے تو شہید ہے، جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا بلکہ اسے جنت میں ڈالا جائے گا۔ جو جنگ کرتا ہے، نہیں مرتا ہے تو وہ بھی جنت میں جائے گا، مر جاتا ہے تو بھی جنت میں جائے گا۔ یہاں پر رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ آگ میں جلنے والا ہے۔ معاملہ ماجرا ان کے سمجھ میں نہیں آیا، اس کے پیچھے لگ گئے، کچھ دیر اس کے ساتھ گزارنے کے بعد میں پھر آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بہت جانفشانی کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، وہ آگ میں جلنے والا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جملہ پھر انہیں اور پریشان کر گیا۔ وہ فرماتے کہ میں اس کے پیچھے ہی رہ گیا، میں لڑنا بھلا دیا اور اس کے پیچھے رہ گیا۔ میں اس کے اس حالت کو دیکھنا چاہتا تھا، اس کے انجام کو دیکھنا چاہتا تھا کہ کچھ نہ کچھ اس سے ضرور ایسا ہوگا کہ جس کی وجہ سے یہ جہنم کا حقدار بنا دیا جائے گا، آگ کا حقدار بنا دیا جائے گا، کچھ نہ کچھ ضرور اس سے ہوگا۔ اس چیز کو جاننے کے لیے میں اس کے پیچھے ہو گیا اور اس کے ساتھ میں جب جنگ کے میدان میں دیکھتا رہا تو وہ زخموں سے چور ہو کر کے زمین پر گر گیا۔ زخموں کے درد کو، تکلیف کو برداشت نہیں کر سکا تو اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکالا اور اپنا گلا پھاڑ کر کے اس نے خودکشی کر لی۔ وہ صحابی دوڑتے ہوئے آئے۔ جنت خودکشی کرنے والوں کے لیے تھوڑی ہے، خودکشی کرنے والوں کے لیے سزا ہے، جہنم میں جلنا ہے، آگ میں جلنا ہے۔ خودکشی جس نے کر لیا اس کے لیے تو سزا ہے۔ شہید وہ ہے جو دوسرا اللہ کی راہ میں لڑنے والے کو اللہ کا دشمن آ کے مار دے، وہ مر جائے تو وہ جنت میں جانے والا ہے۔ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو مار دے تو وہ جنت میں تھوڑی جائے گا، وہ تو سزا کا حقدار ہو جائے گا۔ یہ بیان وہاں پر ثابت کیا جاتا ہے، مگر اہل سنت کے نزدیک جمہور موقف یہی ہے کہ وہ بندہ اگر مومن ہے تو سزا ہو گئی، اللہ چاہے تو اس کی سزا کو بخش کر کے اسے جنت میں بھیج سکتا ہے، ایمان کی برکت سے معافی مل سکتی ہے، اگر اللہ چاہے تو اس کی سزا کو معاف کر سکتا ہے۔ مگر یہاں وہ صحابی سرکار کی خدمت میں دوڑ کر کے آتے ہیں، آ کر کے عرض کر دے یا رسول اللہ صدق اللہ حدیثک یا رسول اللہ، فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو سچا کر دیا، آپ نے جو بولا وہی وہاں پر ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے اپنی خودکشی کر لی۔ خودکشی کرنے والا جہنم میں جلنے والا ہے۔ احادیث میں اس کی وعیدیں آئی ہیں، سزائیں سنائی گئی ہیں، بھیانک سزاؤں کو بتایا گیا ہے، وہ سزائیں اس کے لیے ہیں، جہنم میں جلنا، سزا کا حقدار ہونا، یہ بتایا گیا ہے۔ اور صحابی آ کر کے بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے جیسے کہا تھا کہ وہ جہنم میں جلے گا، جہنم کا حقدار ہوگا، آگ میں جلے گا، اسی طریقے سے آگ کا، جہنم کا حقدار ہونے والا کام مجھ سے سرزد ہو گیا۔ وہ اگرچہ اچھا کام کرتا رہا مگر انجام کار اس نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا لیا۔ آپ کی بولی سچ ہو گئی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس طریقے سے واقعات بہت ہیں جو سرکار کی زبان سے نکلے ہوئے جملے پورے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص تھا، ابتدا میں تو اس نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیا تھا، بعد میں پھر مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ کر کے اس نے پھر اپنا پرانا جو مذہب تھا، جو کفر و شرک کا دلدل تھا، اس میں پھر واپس چلے گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الارض لا تقبلہ، فرمایا کہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی، اپنے اندر نہیں لے گی۔ وہ جب مر گیا تو لوگوں نے 1000 کوششیں کی کہ اسے دفنا دیا جائے، دفنا کے لوگ جاتے، کچھ دیر بعد آتے تو وہ باہر نکلا پڑا ہوا ہوتا، دفنا کے جاتے تو باہر نکلا پڑا ہوا ہوتا، دفنا کے جاتے تو باہر نکلا پڑا ہوا ہوتا، یہاں تک کہ لوگ دفنانے سے تنگ آ کر کے اس کو اسی حال میں چھوڑ دیا، باہر نکلا پڑا اسی حال میں، وہ گل سڑ کر کے اسی طریقے سے وہ فنا فی النار ہو گیا۔ پتہ کیا چلتا ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو فرمان ہوتا ہے وہ فرمان ایسے ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ضرور پورا فرما دیتا ہے. اور پھر نبی کی اتباع و اطاعت و نبی کی محبت میں جو اولیاء اللہ کے راستے پر چلنے چلانے والے ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نبی کے صدقے میں دعا کے قبولیت اور زبان کی بولی کو کن کی طاقت سے مالا مال فرما دیتا ہے. وہ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے. حقیقت یہی ہے کہ کائنات میں ہر حکم اللہ ہی کا نافذ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی زبان سے اس جملوں کو پورا کر دیتا ہے, نکال دیتا ہے. حکومت اپنی ہی ہے, حقیقت میں کارساز اللہ ہی ہے. اللہ کے محبوب بندے وسیلہ بن جاتے ہیں. زبانیں, دعائیں ہمارے لیے ان کی وسیلہ ہیں. ان کی زبانوں سے نکل جاتا ہے. وہ کہہ دیں کسی کو تو زندہ ہو جائے گا تو ہو جاتا ہے. وہ کہہ دے کسی کو مر جائے گا تو مر جاتا ہے. وہ کہہ دے کسی کو کہ نہیں مرے گا تو نہیں مرتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندوں پر اکرام ہوتا ہے. وہ کہہ دے کسی کو کہ نعمت مل جائے گی, مل جاتی ہے. وہ کہہ دے کسی کو محروم رہ جائے گا, رہ جاتا ہے. حاصل یہی ہے کہ اللہ والوں سے کبھی دشمنی نہیں مولنی چاہیے. اللہ والوں کی بارگاہ میں مؤدب ہونے چاہیے, ادب و احترام رکھنا چاہیے اور ان کی محبتوں سے اپنے دل کو لبریز رکھنا چاہیے. اگر ان کی محبتوں سے ہمارے دل لبریز ہیں تو اللہ کی رحمت کے ہم ضرور حقدار بنائے جائیں گے. ہم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انعام اور اکرام فرمائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, جو کہا گیا سنا گیا, کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہمیں اس کے محبوب بندوں کی سچی محبت عطا فرمائے. پروردگار ہم گناہگار ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم خطاکار ہیں, ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما. جو معاش کی پریشانیوں سے پریشان حال ہے مولا ان کی معاشی پریشانیوں سے انہیں نجات عطا فرما. رزق میں خیر و برکت عطا فرما. رحمتوں برکتوں کا بسیرا زندگی میں عطا فرما. مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما. جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما. مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. بیواؤں, یتیموں, بے سہاروں, مظلوموں, مریضوں کے لیے اسباب, سہارے, کفو, نگہبان, خیر خواہ حضرات کو مہیا فرما. پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک.